بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. صدق الله العظيم. رہنمائی کی ذمہ داری اللہ نے علماء کو دی ہے. عالم دین کا کام صرف فقہ کے مسائل بتانا نہیں ہے. عالم دین کا کام ملت کے مسائل کی رہنمائی بھی ہے. اور مسجد کے امام کی ذمہ داری صرف نماز پڑھا دینے کی نہیں ہے، امت کی امامت کی ہے. نماز کی امامت میں اور امت کی امامت میں فرق ہے. اگر ہم نے یہ سمجھ لیا کہ بس صرف نماز پڑھا دینا ہمارا فرض ہے، صرف مکتب میں پڑھا دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے، صرف مدرسے میں تعلیم دینا یہ ہمارا مقصد زندگی ہے، تو یہ بات ہے تو بہت اچھی، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی جو وراثت ہمیں ملی ہے اس کے حق کی ادائیگی کے لیے یہ چیز کافی نہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سارے کام کم درجے کے ہیں، ہرگز نہیں. مسجد کی امامت، نماز پڑھانا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے اور بہت اونچا مقام ہے. اور اس کی عظمت اس لیے زیادہ ہے کہ کسی گاؤں میں گھاس پھوس سے بنی ہوئی مسجد میں پھٹے ہوئے مصلے پر، بوسیدہ مصلے پر کھڑے ہو کر بھی اگر کوئی عالم یا کوئی حافظ نماز پڑھا رہا ہے تو اس گھاس پھوس کی مسجد کے بوسیدہ مصلے کا رشتہ بھی مسجد نبوی میں بچھے ہوئے حضور اکرم کے مصلے سے جڑا ہوا ہے. اور یہ وہ مقام ہے جو بڑے سے بڑے امیر کو، نواب کو، وزیر کو حاصل نہیں. مسجد کے متولی کتنے ہی بڑے سیٹ صاحب ہوں اور کتنے ہی وہ امام اور عالم پر دھوس جماتے ہوں جو آج کل کا فیشن ہے، لیکن وہ بڑے بزنس مین ہو سکتے ہیں، تاجر ہو سکتے ہیں، امیر ہو سکتے ہیں، ان کے کارخانے میں، ان کی فیکٹری میں ہزاروں لوگ ملازم ہو سکتے ہیں، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے
مصلی کے وارث مصلی پر کھڑے ہونے کے لائق نہیں ہے۔ یہ بہت اونچا مقام ہے۔ مدرسے میں پڑھانا بہت بڑی خدمت ہے۔ مسائل بتانا بہت بڑی نیکی ہے۔ عبادات، مسلمانوں کی عبادات کو درست کرنا، معاملات کو درست کرنا بہت بڑا کام ہے۔ اور الحمدللہ اس وقت جب کہ یہ ملت اس ملک میں بہت ہی نازک حالات سے گزر رہی ہے اور کفر اور ارتداد اور شرک کی لہریں بلند ہو کر اٹھ رہی ہیں اور چاروں طرف سے اس امت پر یلغار ہے، ایسے نازک وقت میں بھی مسجد، مدرسے، مکتب کی خدمت اور علماء کی محنت الحمدللہ پورے طریقے سے جاری ہے۔ مجھے اللہ کے کرم سے ملک کے مختلف حصوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، شہروں میں بھی، گاؤں دیہات میں بھی، چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھی، بڑے بڑے شہروں میں بھی۔ اللہ کا ہزار بار میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے اس ملک میں ایسے علماء، ایسے حفاظ، ایسے خدام دین پیدا کیے ہیں کہ جب چاروں طرف سے فتنے حملہ آور ہو رہے ہیں اور ہر طرف مادیت کی ندیاں بہہ رہی ہیں، پیسہ پیسہ پیسہ، مال اور مال اور مال، لوگ دیوانے ہو رہے ہیں پیسے کے پیچھے، اس وقت بھی گاؤں میں، دیہات میں، چھوٹی چھوٹی جگہوں پر معمولی تنخواہ پر ہماری علماء دین کا چراغ روشن کیے ہوئے ہیں۔ یہ کتنی بڑی قربانی ہے۔ حالات سے گزرتے ہیں مگر اپنا کام نہیں چھوڑتے۔ ایک گاؤں میں میرے جانا ہوا، پروگرام ہوا، رات کو میں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ ملنے کے لیے آتے رہے۔ ایک صاحب تشریف لائے، رات کوئی 12 بجے، 12:30 بجے، بڑی محبت سے کہنے لگے کہ آپ سے کچھ بات کرنی۔ میں نے کہا ضرور کہیے۔ کہنے لگے کہ آپ سے میں بیعت ہونا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بیعت کیا لوگوں کو۔ کہنے لگے نہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہاں آ کر بیعت ہوں تاکہ میری طلب ظاہر ہو، میں چل کر آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اس شخص کے اندر دین، اندر سے دینداری معلوم ہوتی ہے۔ میں نے پوچھا، اس وقت تک میں یہ سمجھ رہا تھا کہ کوئی باشرہ مسلمان، عام مسلمان ہے، وہ بالکل سادہ کپڑے، بلکہ معمولی کپڑے پہنے ہوئے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ تو کہنے لگے کہ یہاں سے اتنے کلومیٹر کے فاصلے پر فلاں گاؤں ہے، بہت چھوٹا سا گاؤں، میں وہاں کا رہنے والا ہوں، وہیں سے آپ کی تقریر سننے آیا تھا، اور وہاں مسجد میں مکتب پڑھاتا ہوں، میں عالم ہوں الحمدللہ۔ مجھے ذرا تجسس ہوا تو میں نے پوچھا کہ کتنے بچے پڑھتے ہیں، مکتب کا نظام کیسا ہے، گاؤں میں کیا حالات ہیں؟ انہوں نے بتایا۔ کہنے لگے غریب بستی ہے، مسجد میں پڑھاتا ہوں،
مکتب میں اتنے اتنے بچے آتے ہیں، ماشاءاللہ ہم نے محنت سے اچھا نظام بنایا ہے، اتنی تنخواہ ہے، تنخواہ بہت معمولی انہوں نے کچھ بتائی، اور وہ تنخواہ بھی مجھ کو نہیں ملتی ہے، 4 مہینے سے تنخواہ 1 پیسہ نہیں ملی، اور میں نے اپنی موٹر سائیکل پر ایک اسٹینڈ لگا لیا ہے، میں گاؤں گاؤں جاتا ہوں، مکتب پڑھاتا ہوں 11 بجے تک، اس کے بعد میں برف کی گاڑی لے کر نکلتا ہوں اپنی موٹر سائیکل پر رکھ کر، اور یہاں وہاں جا کر گاؤں گاؤں برف بیچتا ہوں، اس سے حلال روزی کماتا ہوں، اپنے گھر کا خرچ چلاتا ہوں، اور مکتب میں اللہ کے لیے بچوں کو تعلیم دیتا ہوں۔ یہ میں نے صرف ایک مثال کے طور پر آپ کو واقعہ بیان کیا ہے کہ ہمارے علماء کہاں کہاں کس کس انداز سے، کتنی محنت کے ساتھ اور کس تڑپ کے ساتھ اس گئے گزرے دور میں بھی دین کی محنت و خدمت سے جڑے ہوئے ہیں۔ ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھ کر 1-1 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ پا کر، اس کے بعد بڑے اطمینان سے واٹس ایپ پر لکھنا کہ مولوی ناکارہ قوم ہے، یہ بہت آسان ہے، لیکن گاؤں میں دیہات میں مشقت جھیل کر اور مئی جون کی چلچلاتی دھوپ میں اپنا پسینہ بہا کر دین کی خدمت کرنے کا جگر اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف عالم دین ہے۔ تو یہ ساری خدمتیں الحمدللہ انجام دی جا رہی ہیں اور بہت مبارک ہیں، لیکن ہمیں اس سے آگے بھی کچھ سوچنا چاہیے، ہمیں اس سے آگے بھی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ ہم اپنی بستی میں لوگوں کو دین سے جوڑنے کی کتنی محنت کر رہے ہیں، جوانوں میں جو بے حیائی بڑھ رہی ہے، ہم نے اس کے مقابلے کے لیے کیا فکر کی ہے؟ عورتوں میں جو بہت تیز رفتاری کے ساتھ بے دینی کا گراف بڑھ رہا ہے، ہم نے اس کے سلسلے میں کیا لاحِ عمل تیار کیا ہے؟ جس مسجد میں ہم نماز پڑھا رہے ہیں برسوں سے، اسی مسجد کے اطراف میں غریب ہیں، بیوائیں ہیں، پریشان حال ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات کے پورا کرنے کے لیے کیا ہم نے کوئی نظام اپنی مسجد میں قائم کرنے کی کوشش کی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد صرف نماز والی مسجد نہیں تھی، وہ جہاد کا بھی مرکز، وہ تعلیم کا بھی مرکز، وہ تبلیغ کا بھی مرکز، وہ دعوت دین کا بھی مرکز، وہ اصلاح معاشرہ کا بھی مرکز، وہاں سے غریبوں کی امداد بھی ہو رہی ہے، بیت المال بھی قائم ہے، جہاد کے لیے لشکر بھی اسی مسجد سے روانہ ہوتے ہیں، اسی مسجد میں واپس آتے ہیں، کارگزاری سنائی جاتی ہے، غریبوں کی امداد کے لیے ایک مستقل نظام قائم ہے۔ آپ میں سے جو علماء فقہ سے زیادہ مناسبت رکھتے ہوں، انہوں نے یہ بحث پڑھی ہوگی کہ جمعہ کے دن جب امام خطبے کے لیے منبر پر آ جائے تو کیا اس کے بعد گنجائش ہے کہ سنت ادا کی جائے؟ ایک طرف یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، امام نکل آیا، منبر کی طرف بڑھ رہا ہے، اب نہ نماز ہوگی نہ کوئی بات چیت ہوگی، یہاں تک فرمایا۔ اس زمانے میں
مسجد میں ریت بچھی ہوئی ہوتی تھی، یہاں تک کہا گیا کہ اگر کوئی کنکر ادھر ادھر کر رہا ہے اور پڑوسی اس کو بازو والا ٹوکے کہ یہ نہ کرو، تو اس نے بھی لغو کام کیا، بالکل کوئی گفتگو نہ کی جائے، پورا انہماک خطبے کی طرف ہو، پوری توجہ خطبے کی طرف ہو، بالکل صاف حکم ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام۔ اور اسی لیے فقہا نے صراحتاً یہ بات لکھی ہے کہ امام کے نکل آنے کے بعد کوئی گفتگو نہیں، کوئی نماز نہیں۔ لیکن دوسری طرف حدیث میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبہ دے رہے ہیں، ایک جمعہ کو خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ شروع ہے، آپ تقریر فرما رہے ہیں، اتنے میں ایک شخص مسجد میں آئے، آ کر بیٹھ گئے، آپ نے خطبہ روک دیا، آپ نے ان سے پوچھا تم نے سنت ادا کی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ آپ نے کہا کھڑے ہو جاؤ، سنت پڑھو۔ آپ نے اتنی دیر تک کے لیے خطبہ روک دیا اور کہا کہ سنت ادا کرو۔ ایک طرف وہ حکم ہے اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، دوسری طرف یہ واقعہ ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خطبہ روک کر نماز کی تلقین فرمائی، آپ رک گئے۔ تو دونوں میں تعارض ہو گیا، ادھر کچھ بات اور ادھر بات کچھ اور۔ جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بنیاد پر امام کے نکلنے کے بعد نماز کی ادائیگی سے روکتے ہیں، انہوں نے اس کے جواب دیے ہیں، اس واقعے کی تعویل بیان کی ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت بات جو اس سلسلے میں کہی گئی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل حکم تو وہی ہے کہ جب امام نکل آئے نماز اور گفتگو بند، لیکن اس واقعے کی بنیاد یہ ہے کہ جب وہ شخص مسجد میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پر نگاہ پڑی، آپ نے دیکھا کہ وہ پریشان حال ہیں، ان کا کپڑا بھی بہت معمولی اور پھٹا ہوا ہے، غریب آدمی معلوم ہوتے ہیں، مفلس معلوم ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی حالت کو دیکھ کر یہ اندازہ لگایا کہ ان کی امداد ضروری ہے، چونکہ آپ لوگوں کی عزت نفس کا بہت خیال کرتے تھے، آپ یہ نہیں فرمانا چاہتے تھے کہ یہ غریب ہیں ان کی مدد کرو، تو آپ نے عین خطبے کے دوران ان کو کھڑا کر دیا مجمع میں تاکہ لوگ دیکھ لیں کہ یہ پریشان حال ہیں اور نماز کے بعد ان کی مدد کی جائے، عزت نفس بھی ان کی محفوظ رہے اور ان کی امداد کی ضرورت بھی پوری ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس درجہ لوگوں کا احترام کرتے تھے، غریبوں کی ضرورتوں کا کتنا لحاظ فرماتے تھے، اور اس کا کتنا خیال تھا کہ ضرورت بھی پوری ہو اور کسی کی عزت نفس کے شیشے پر بال بھی نہ آئے۔ تو مسجد نبوی سے یہ کام ہوتے تھے۔ ہم نے مسجدوں کو محدود کر دیا نماز کے ساتھ، تبلیغ اور تعلیم کے ساتھ، بس ہمیں اپنی مسجدوں کو خدمت کا بھی مرکز بنانا چاہیے۔ ایک خوبصورت محبت بھرا ماحول ہماری مسجدوں میں ہونا چاہیے، لوگ مسجد میں آئیں تو ان کا دل لگ جائے، ایسا احترام ہو، ایسی محبت ہو، ایک دوسرے کے لیے ایسا ایثار ہو کہ لوگ مسجد کی طرف کھنچ کر آئیں۔ یہ ذمہ داری بھی امام کی ہے کہ وہ اپنے مصلیوں کی ذہن سازی کرے۔ ہماری مسجدوں میں
ذرا بچے 2-4 بچوں نے شور کیا تو جو ہمارے پرانے نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ ان پرانوں سے حفاظت فرمائے، وہ بیچارے اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، بلکہ اشد الفرائض خیال کرتے ہیں کہ نماز کے بعد بلند آواز سے تنبیہ کریں۔ ایسی بیچاروں کی خشوع و خضوع والی نماز ہوتی ہے کہ بچوں کی آواز سے خشوع و خضوع ان کا باطل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ بزرگ اپنی دکان کا حساب نمازی میں کرتے ہیں۔ بچوں کو ڈانٹیں گے، جھڑکیں گے، اس سے آپ کی غلط ذہنیت تو جھلکتی ہی ہے۔ کتنے بچے جن کے معصوم اور کچے ذہن پر مسجد کی یہ شبیہ نقش ہو جاتی ہے کہ مسجد سختی کی جگہ ہے، محبت کی جگہ نہیں۔ کیسے ہمارے بچے مسجدوں سے جڑیں گے جب آپ کے اخلاق کا یہ عالم ہے؟ ذرا بچے کو جوان کچھ آنے لگے تو پرانے نمازی جو ہے ان کو بڑی حیرت کی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور ایک آدھ جو ذرا 2 قدم آگے کے ہوں وہ کہہ بھی دیتے ہیں کہ 2 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے۔ وہ بیچارہ جو ایک آدھ ہفتے سے نماز پڑھ رہا تھا وہ غائب ہو جاتا ہے کہ جب اندھیری رات آنے ہی والی ہے 10 دن کے بعد، تو وہ 7 دن کے بعد ہی آ جائے۔ یہ مزاج ہماری مسجدوں کا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اپنے مصلیوں کی ذہن سازی کیجیے کہ ہماری مسجد کا ماحول محبت والا ماحول ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر نبوت پر خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں آپ کے حجرے سے حضرت حسن یا حسین جو چھوٹے سے تھے وہ نکلے اور لمبا کرتا پہنے ہوئے تھے۔ ذرا آگے بڑھے لپکے نانا جان کی طرف تو الجھ کر گرنے لگے، الجھ کر گرنے کے قریب ہو گئے، تو آپ نے خطبہ روک دیا، لپک کر آپ گئے، آپ نے ان کو اپنے گود میں لیا، سینے سے چمٹایا، ان کو لے کر آپ منبر پر تشریف لائے، گود میں لے کر منبر پر آئے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سچ کہا ہے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش کا ذریعہ ہے۔ پھر آپ نے گود میں لے کر خطبہ ارشاد فرمایا، نماز پڑھا رہے ہیں، بہت طویل سجدہ ہو گیا، صحابہ کے دل میں وساوس آنے لگے کہ کیا بات ہو گئی۔ پھر آپ نے جب نماز سے فارغ ہوئے تو کسی نے عرض کیا، اللہ کے رسول آج معمول کے خلاف بہت لمبا سجدہ آپ نے فرمایا۔ آقا نے فرمایا کہ یہ حسن یا حسین آ کر بیٹھ گئے تھے اور پیٹھ پر کھیل رہے تھے، جب تک وہ کھیل کر اترے نہیں میں نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا۔ کتنا لحاظ ہے، کتنی تربیت کا کیسا خیال ہے۔ یہ مسجد کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ہوتے تھے، تلاوت فرما رہے ہوتے تھے، اور عورتوں والے حصے میں سے بچے کے رونے کی آواز سنائی دیتی تھی، تو آپ نماز مختصر فرما دیتے تھے بچے کے رونے کا خیال کر کے۔ کائنات کا سب سے بڑا پیغمبر ایک بچے کے رونے کی آواز سن کر نماز کو مختصر کر رہا ہے، یہ علامت ہے کہ اس امت کے اماموں کو اپنی مسجدوں میں بچوں کا لحاظ خیال کرنا ہوگا، ان کی تربیت ہوگی۔ مسجد میں آنے سے وہ دیکھیں گے نماز پڑھی جا رہی ہے، ذکر کیا جا رہا ہے، تلاوت کی جا رہی ہے۔ جوانوں کو جوڑیے، ان کو کام دیجیے، محبت سے پیش آئیے، ان کی ذاتی زندگی میں دلچسپی لیجیے، جو ان کے معاملات و مسائل ہیں
ان کی نفسیات ہے، سمجھنے کی کوشش کیجیے، کچھ وقت دیجیے۔ آج کل ماشاءاللہ ہمارے علماء بھی اپنے آپ کو اتنا مشغول ظاہر کرتے ہیں گویا کہ مودی جی کے بھی امام ہیں، بالکل ان کو چھٹی نہیں ہے بیچاروں، برا نہ مانیے گا، لیکن بہت تلخ تجربات ہیں۔ مقتدی کہہ رہے ہیں کہ امام صاحب 5 منٹ بات کر لیجیے، نہیں ہم کو وقت نہیں۔ اللہ کے بندے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ عالم تھا کہ آپ کے پاس، حضرت انس نقل کرتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں، مدینہ طیبہ میں ایک خاتون تھی جس کا ذہنی توازن خراب تھا، کبھی کبھی بہت بہکی باتیں کرتی تھی، کسی کو بھی لے کر کھڑی ہو جاتی تھی اور بات شروع کر دیتی تھی، لوگ اس کو دیکھ کر کترا کر نکل جاتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے گفتگو چھیڑ دی اور یہاں وہاں کی باتیں کر رہی ہے، حضور سن رہے ہیں، دیر ہو گئی تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو توازن خراب ہے، آپ کہاں اس کی باتیں سن رہے ہیں، کوئی تو اس کی بات نہیں سنتا۔ تو آقا نے فرمایا جب کوئی نہیں سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ جب کوئی نہیں سنتا کیا میں بھی نہ سنوں؟ حضرت عمر ابن خطاب بہت ضروری کام سے کہیں تشریف لے جا رہے تھے اور صحابہ ساتھ میں تھے، اتنے میں ایک خاتون نکل کر آئیں، سواری انہوں نے روک دی، گفتگو شروع کی اور لمبی بات چیت ہو گئی، ساتھی پریشان ہیں، کسی نے کہا کہ حضرت آگے بڑھنا ہے۔ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جانتے ہو یہ خاتون کون ہے؟ یہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں کہا ہے قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یہ وہ عورت ہے جس کی بات اللہ نے آسمانوں کے اوپر سنی ہے، تو کیا عمر کی یہ مجال ہو سکتی ہے کہ اس کی بات کاٹ کے آگے بڑھ جائے؟ سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ وقت دیجیے، لوگوں کی ضرورتوں کا خیال کیجیے، لوگ آ رہے ہیں تو ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نقل کیا گیا کہ کوئی باندی آتی تھی یعنی غلام عورت، اور وہ کہتی تھی کہ مجھے آپ سے ایک کام ہے لیکن میں یہاں نہیں بیان کروں گی، فلاں جگہ میرے ساتھ چلیے میں وہاں بیان کروں گی، تو آپ وہاں چلے جاتے تھے اور گفتگو سنتے تھے۔ غریب سے غریب آدمی دعوت دیتا تھا، قبول فرماتے تھے۔ یہ جو بہت شوق سے کھانے کی روایت چلی آ رہی ہے، مرغوب ہونے کی روایت چلی آ رہی ہے، ان روایتوں میں سے ایک روایت یہ بھی ہے کہ ایک درزی نے مدینہ منورہ کے حضور کی دعوت کی تھی، غریب شخص تھا، درزی تھا، کپڑا سلتا تھا، اس نے دعوت کی، چونکہ معمولی حیثیت کا آدمی تھا تو کچھ اہتمام نہیں تھا، صرف اس نے کدو کا شوربہ بنایا تھا، لوکی کا شوربہ بنایا اور وہی حضرت کے سامنے پیش کیا۔ حضرت تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت رغبت سے وہ شوربہ استعمال فرمایا، یہاں تک کہ اس کے ٹکڑے تلاش کر کر کے کدو کے نکالتے تھے اور استعمال کرتے تھے، گویا کہ آپ نے رغبت ظاہر کی۔ محدثین نے اس واقعے کے ضمن میں یہ لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوکی کے ٹکڑے تلاش کر کر کے رغبت اور شوق ظاہر کر کے اس دن کھانا کھایا، وہ صرف اس لیے تھا کہ اس درزی کا دل بڑا ہو جائے کہ میرا شوربہ اللہ کے رسول کو پسند آ گیا۔ یہ صرف پڑھنے کی، بیان کرنے کی، کتاب میں لکھ دینے کی باتیں نہیں ہیں، اسی سے تو ہم کو رہنمائی لینی ہے کہ ہم کس طرح اپنے حلقہ اثر میں کام کریں، ہم کس طرح اپنے مقتدی مصلی حضرات میں، اپنی بستی کے لوگوں میں، اپنے گاؤں کے لوگوں میں کیسے ہم محنت کریں۔ اس لیے
اخلاق سیکھیے، وقت دیجیے، محبت بانٹیے، خوشیاں تقسیم کیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرا ولا تنفرا، لوگوں کو خوشخبری سناؤ، لوگوں کو دین سے دور نہ کرو، نفرت میں وحشت میں مبتلا نہ کرو۔ بشرا ولا تنفرا یسرا ولا تعسرا، آسانی پیدا کرو، مشکل مت پیدا کرو، آسانی پیدا کرو۔ آپ نے فرمایا مسکرا کر ملنا یہ بھی صدقے کا ثواب ہے۔ ہمارے حضرت اس کا ترجمہ بہت خوبصورت کرتے ہیں، فرماتے ہیں اگر تم کسی کو کچھ نہ دے سکو تو کم از کم چہرے کی مسکراہٹ تو دو۔ کچھ نہیں دے سکتے ہو تو چہرے کی مسکراہٹ تو دو، مسکرا کر ملیے، لوگوں کی ضروریات میں ان کے کام آئیے۔ ہمارے لیے تو بہت آسان ہے، مولوی کے لیے، امام کے لیے تو پیسہ خرچ کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جہاں کسی نے اپنی کوئی پریشانی بیان کی، اپنی جیب میں سے ایک وظیفہ نکالیے اور پکڑا دیجیے۔ امام عالم کے لیے تو ماشاءاللہ بہت آسان ہے۔ جہاں کوئی آئے، حضرت شادی کو 7 سال ہو گئے، اولاد نہیں ہو رہی ہے، کہیے میرے پاس تو بڑا مجرب وظیفہ ہے، اس کو پڑھنا شروع کرو، اہتمام سے پڑھو گے اللہ اولاد دے گا، زیادہ اہتمام سے پڑھو گے تو ایک ساتھ 2 بیٹے پیدا ہوں گے، ہو گئی بات۔ کوئی اپنی پریشانی بیان کرے، یہ مت کہیے کہ بھئی جاؤ فلاں صاحب کے پاس جاؤ، ان سے مل لو، ان سے ملاقات کرو۔ آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کر دیجیے۔ کتنی آیتیں ہیں قرآن پاک کی، کتنی دعائیں ہیں احادیث و روایات میں، مختلف پریشانیوں کے لیے، مختلف ضرورتوں کے لیے آپ تلقین کر دیجیے۔ اور یقین مانیے کہ اگر صدق دل سے آپ کے بتائے ہوئے وظیفے پر آپ کا مقتدی اور مصلی عمل کرے گا تو اللہ اس کی مصیبت کو بہت جلد دور فرما دے گا۔ قرآن سے بڑھ کر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تدبیروں سے بڑھ کر اور کون سی چیز ہو سکتی ہے جس سے مسائل حل ہوں؟ یہ سب ہمیں سیکھنا ہوگا کہ کیسے ہم پیش آئیں۔ آپ وظیفہ بتا دیں گے، وہ پڑھے گا، مشکل حل ہو جائے گی، وہ آپ کا شکر گزار ہوگا، وہ آپ سے جڑے گا، وہ آپ کے قریب آئے گا۔ اسے یاد رکھیے گا کہ ہماری خوش اخلاقی امت کو جوڑ دے گی اور ہماری بد اخلاقی لوگوں کو توڑ دے گی۔ کسی بستی میں گیا تو وہاں لوگ ملنے کے لیے آئے تو تعارف ہو رہا تھا۔ ان میں سے ایک صاحب کے بارے میں مجھ کو معلوم ہوا، یہ حافظ صاحب۔ میں نے پوچھا کیا کرتے ہیں تو کہنے لگے پھل بیچتا ہوں، پھل کی گاڑی لگاتا ہوں۔ میں نے کہا کہ آپ کو اللہ نے علم دیا ہے تو کچھ وقت تو آپ کو پڑھانا چاہیے، کچھ دینی مشغولیت۔ تو انہوں نے کہا میں آپ کو تنہائی میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ جب لوگ چلے گئے وہ رکے، کہنے لگے کہ میں فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، میں مدرسے کا نام بھی لیتا اگر مصلحت کے خلاف نہ ہوتا، فلاں مدرسے میں پڑھتا تھا، ہمارے بہت محنت سے پڑھتا تھا، میرا خواب تھا میں حافظ بنوں گا، عالم بنوں گا، مفتی بنوں گا۔ ہمارے حفظ کے فلاں استاد تھے، بہت محنت سے پڑھاتے تھے، مجھے بڑی ان سے محبت، وہ مجھ پر بڑی شفقت کرتے تھے۔ اور مدرسے کے جو ناظم صاحب تھے ان کے پاس 2 کاریں تھیں۔ مدرسے کے ناظم صاحب 2 کاریں، ایک مدرسے کی اور ایک ان کی ذاتی کار۔ اور ذرا آبادی سے باہر کی طرف مدرسہ، بڑا مدرسہ۔ کہنے لگے وہ جو ہمارے حفظ کے استاد تھے وہیں مدرسے میں کوارٹر میں رہتے تھے۔ ایک رات کو ان کی اہلیہ کو زچگی کا درد اٹھا
اور ان کو ہاسپٹل لے جانا تھا. ان کی حالت ذرا بگڑ گئی. رات کا وقت ہے، ہاسپٹل دور تھا، آبادی سے باہر. ہم لوگ دوڑ کر گئے ناظم صاحب کے پاس. 2 کانیں مدرسے میں کھڑی ہوئی ہیں. ان سے گزارش کی کہ حضرت ہمارے استاد کی بیوی کی حالت ایسی ہے، آپ کار دے دیجئے، ہاسپٹل لے جانا ہے. چونکہ اس استاد سے ناظم صاحب کو رنجش تھی، انہوں نے کار دینے سے انکار کر دیا. حالت بگڑتی رہی، یہاں تک کہ پڑوس کے ایک غیر مسلم کی بیل گاڑی میں ڈال کر ہم اپنی استاذ کی اہلیہ کو ہاسپٹل لے گئے اور وہاں جا کر ڈیلیوری ہوئی. وہ بچہ، وہ جوان مجھ سے کہنے لگا، تنہائی میں کہتا ہے، اس کی آنکھ میں آنسو ہے، کہ جس دن یہ واقعہ ہوا اس دن سے میں نے طے کر لیا کہ مجھ کو عالم نہیں بننا ہے، مجھ کو مفتی نہیں بننا ہے. بس حفظ میرا پورا ہوا، میں نے چھوڑ دیا کہ میں تجارت کروں گا، پیسے کماؤں گا، اپنی زندگی گزاروں گا، کسی مسجد مدرسے میں ملازمت نہیں کروں گا. ہماری بد اخلاقی نقصان دہ ہوگی، ہماری خوش اخلاقی لوگوں کو دین سے جوڑ دے گی. یہ سیکھنے کی چیز ہے. ہماری کمزوریاں، ہمارا حسد، ہمارا بغض، ہمارا تکبر، ہمارے دل میں پیدا ہونے والا غرور، ہماری انانیت، ہماری ضد، اس سے امت کو کتنا نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ جو بات کہی جاتی ہے کہ انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے، یہ جو کہا جاتا ہے کہ ہر عالم، ہر حافظ اپنے آپ کو کسی کی تربیت میں رکھ کر اور کچھ ذکر سیکھ کر، کچھ محنت کر کے اپنے آپ کو بنائے. کیوں اس پر زور دیا جاتا ہے؟ صرف اسی لیے کہ اگر عالم بن جائے گا تو امت بن جائے گی، اور اگر عالم بگڑے گا تو عالم بگڑے گا. اگر ہمارے اندر بد اخلاقی ہوگی، ہمارے اندر کردار کی کمزوری ہوگی، ہمارے اندر اگر اخلاق کی کمی ہوگی تو اس کا نقصان صرف ہماری ذات کو نہیں ہوگا، امت کو بھی ہوگا. میرے بھائیوں، یہ ساری سیکھنے کی چیزیں ہیں کہ ہمیں اس وقت امت میں کیسے کام کرنا ہے. ایک بہت بڑا فتنہ اس وقت ارتداد کا ہے، بہت بڑا فتنہ. آپ کے قریب کے علاقوں میں آپ جا کے دیکھیے، یہ ستپوڑا پہاڑیوں کے دامن میں کتنی دھرم شالائیں بنی ہوئی ہیں، کتنے مسلمان بچے وہاں پڑھ رہے ہیں. کیا کیا ان کو وہاں پڑھایا جاتا ہے، کیا کیا وہاں ان کو سکھایا جاتا ہے، کیسے کفر و شرک میں ان کو مبتلا کیا جا رہا ہے. کیا یہ ارتداد نہیں ہے؟ یہ بچے آگے چل کر کیا بنیں گے؟ اسلام سے، توحید سے کتنی محبت ان کی باقی رہے گی؟ ہمارے سرمایہ دار مسجدوں میں اے سی لگوانے کے لیے، مسجدوں میں قالین بچھانے کے لیے، بڑے بڑے آرائش و زیبائش کے کام کے لیے تو پیسے خرچ کرنے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن ان کوششوں کے مقابلے میں جو صرف اور صرف پیسے کی بدولت ہو رہی ہیں، ایسے گاؤں دیہات جہاں اس طرز کی دھرم شالائیں قائم ہیں، اس کے مقابلے میں ان سے زیادہ سہولت والے مدرسے جہاں بچوں کو پڑھایا جائے، ان کی ضروریات کا انتظام کیا جائے، ان کو سہولتیں دی جائیں، ان کو ان کے گھر کے لوگوں کے بھی اخراجات کا خیال رکھا جائے. جہاں غربت ہے، جہاں افلاس ہے، وہاں اس طرح پیسہ خرچ کرنے کے لیے کتنے لوگ آمادہ ہیں. ترجیحات ہماری بدل گئی، علماء کی ترجیحات، اہل خیر کی ترجیحات، امت کے پڑھے لکھے لوگوں کی ترجیحات، ڈاکٹرز اور انجینئرز کی ترجیحات بدل گئی. رسمی کاموں میں، روایتی کاموں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہے، لیکن جہاں ارتداد پھیل رہا ہے، جہاں
کفر یلغار کر رہا ہے، جہاں منظم سازش کے تحت پوری مسلمانوں کی نسل کو تباہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہاں ہم محنت نہیں کر پا رہے، پیسے نہیں خرچ کر پا رہے۔ ترجیحات طے کیجیے، کہاں زیادہ خرچ کرنا ہے، کن کاموں پر خرچ کرنا ہے، ترجیحات طے ہونی چاہیے۔ خیر کے کاموں میں بھی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا یہ اسلام میں پسندیدہ نہیں۔ جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کیجیے، اور جہاں اور ضرورتیں ہیں ان پر توجہ دیجیے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، دوسری طرف لڑکیوں میں ارتداد پھیل رہا ہے۔ کالجز میں پڑھنے والی، یونیورسٹیز میں پڑھنے والی مسلمان لڑکیاں مرتد ہو رہی۔ بہت سے اسباب ہیں، ایک طرف بے پردگی، مرد و زن کا اختلاط، دوسری طرف ہمارے سماج اور معاشرے کی غلط رسمیں، جہیز کا لین دین، مطالبات، شکل و صورت کے سلسلے میں بہت اونچا معیار۔ میرا پونا جانا ہوا، وہاں کے ایک بڑے کالج کے ایک بڑے پروفیسر صاحب نے مجھ سے کہا، ہمارے یہاں ایک مسلمان بچی پڑھ رہی تھی، ہماری شاگرد ہے اور بڑی ذہین، اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو کر یہاں سے نکلی۔ چند مہینوں کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ اس نے فلاں غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی۔ مجھے بہت تکلیف ہوئی، تو میں نے اس کو فون کیا اور میں نے کہا کہ بیٹی تو نے یہ کیا حرکت کی، اپنے خاندان کا، اپنے دین کا، اپنے سماج کا نام بدنام کر دیا۔ تو جانتے ہیں اس لڑکی نے کیا جواب دیا؟ وہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکی کہتی ہے کہ پروفیسر صاحب آپ کو معلوم نہیں ہے، مجھے دیکھنے کے لیے 35 گھرانوں سے لوگ آئے، ان کو کھلایا پلایا گیا، ضیافت کی گئی، اکرام کیا گیا، اور کھا پی کر مجھ کو دیکھ کر وہ چلے گئے اور جا کر یہ کہلوا دیا کہ شکل و صورت ذرا کم ہے، ہمیں رشتہ نامنظور ہے۔ 35 گھرانوں نے مجھ کو مسترد کیا۔ جب میری سوسائٹی مجھ کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو میرے سامنے اس کے علاوہ آپشن کیا ہے کہ میں کہیں اور جا کے شادی کروں۔ یہ سچائیاں ہیں، یہ ہمارے سماج کی تلخیاں ہیں جن کو ہم کو سمجھنا ہوگا۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جوانوں کا ذہن بدلیں کہ شکل و صورت اصل نہیں ہے، سیرت اور پاکیزگی اور دینداری یہ معیار ہے۔ ایک خوبصورت زندگی کی بنیاد سیرت اور کردار کی پختگی کے بغیر نہیں پڑ سکتی ہے۔ شکل و صورت چند دن کی ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل۔ اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ یہ ذہن بنانا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ یہ ذہن ہمیں بنانا ہوگا کہ ہمارے بچے لڑکے پڑھیں، اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ توازن بگڑ رہا ہے، لڑکیاں پڑھ رہی ہیں اور خوب پڑھ رہی ہیں، لڑکے ان کو سوائے آوارہ گردی کے، موبائل کے فتنوں کے، وقت ضائع کرنے کے کوئی دوسرا کام نہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تعلیم میں وہ پچھڑ جا رہے ہیں۔ لڑکیوں کے معیار کے رشتے، یعنی جتنی وہ تعلیم یافتہ ہیں اس معیار کے رشتے نہیں ملتے، تو چونکہ وہ لڑکی آزاد ماحول میں اعلیٰ تعلیم پا چکی ہے اور منفی اثرات اس کے اندر گھس چکے ہیں، تو وہ یہ سوچتی ہے کہ جب میرے سماج میں میرے مقابل کا کوئی لڑکا نہیں مل رہا ہے، اگر دوسرے سماج میں اتنا ہی تعلیم یافتہ کوئی لڑکا مل رہا ہے تو میں اس کے ساتھ شادی کر لوں۔ یہ ہو رہا ہے۔
ہمیں یہ مزاج بنانا ہوگا کہ ہمارے بچے اعلیٰ تعلیم پائیں، اور ہماری لڑکیاں، ہماری بچیاں، ان کو مخلوط نظام تعلیم سے بچانے کی حتی الامکان کوشش کی جائے۔ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ٹی وی کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، اسلامی نظام کے بارے میں، احکام شریعت کے بارے میں، اس کی وجہ سے بھی ذہن خراب ہو رہے ہیں۔ ایک بہت پڑھی لکھی ڈاکٹر خاتون کا میسج ایک ہماری اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والی بہن کے ذریعے مجھ تک پہنچا۔ انہوں نے بھیجا کہ یہ دیکھیے، انہوں نے مجھ کو حالات لکھ کر بھیجے۔ اس میں اس خاتون نے اپنے گھر کے ماحول کے بارے میں لکھا کہ ہمارا گھرانہ دیندار ہے، میں بھی نمازی ہوں، میرے والد ایسے، میں نے یہ تعلیم پائی ہے، فلاں فلاں فلاں۔ آخر میں اس نے لکھا، اس سارے بیک گراؤنڈ کے باوجود مجھے کسی مسلمان شخص سے نکاح کرنے میں ڈر لگتا ہے، اس لیے کہ مسلمان شوہر ظالم ہوتا ہے۔ یہ ایک دیندار گھرانے کی پڑھی لکھی خاتون کا پیغام ہے۔ ذہنیت سمجھیے کہاں سے بگڑ رہی ہے یہ ذہنیت۔ یہی جو دکھایا جا رہا ہے ٹی وی پر کہ مسلمان طلاق دے دیتا ہے، مسلمان بیوی کا خیال نہیں رکھتا، مسلمان وفادار نہیں ہوتا، مسلمان فلاں نہیں ہوتا۔ مسجد میں نمازیوں کی صفیں دیکھ کر یہ مت سمجھیے کہ سب اچھا ہے، اس کو سمجھیے کہ ہمارے گھروں میں نقب لگایا جا رہا ہے اور دین و ایمان پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں، شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، اندر سے تذبذب پیدا کیا جا رہا ہے۔ دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے کہ اگر کسی مسلمان کو، لڑکا ہو یا لڑکی، مرد ہو یا عورت، اگر کسی کو اللہ کی شریعت کے کسی حکم کے بارے میں یہ خیال آ جائے، جس کا ذہن بن جائے کہ خدا کا بنایا ہوا یہ قانون ظالمانہ ہے، تو کیا اس کا ایمان باقی رہے گا؟ یہ فکری ارتداد پھیل رہا ہے، کیوں ہم اس کے بارے میں فکر نہیں کرتے؟ ہماری مسجدوں میں آج بھی وہی موضوعات جو چلے آ رہے ہیں پہلے سے، اسی پر تقریر ہو رہی ہے۔ نماز کی اہمیت و فضیلت، روزے کی فضیلت، فلاں جو چند موضوعات کے ارد گرد ہم لوگ گھومتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ طواف ہمارا جاری رہتا ہے، خانہ کعبہ کا بھی طواف تو 7 مرتبہ کیا جاتا ہے تو ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کا طواف تو مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ بھئی موضوعات آگے کے لیجئے نا، کہ اسلام کا نظام طلاق کیا ہے، اسلام میں نکاح کا کیسا خوبصورت نظام ہے، طلاق ہو جائے تو اس کے بعد کیا حقوق رکھے گئے ہیں، اولاد کی تربیت کا اسلام نے کیا ضابطہ دیا ہے، لڑکیوں کے لیے کیا حقوق، لڑکوں کے لیے کیا حقوق، شوہر کے لیے کیا حق، بیوی کے لیے کیا حق۔ اسلامی شریعت سے زیادہ متوازن، مستحکم، معتدل، خوبصورت قسم بخدا کوئی نظام نہیں ہو سکتا۔ ہماری خامی ہے کہ ہم اس کی خوبصورتی کو بیان نہیں کرتے۔ وراثت کا قانون ہے، کیوں ہمارے یہاں خطبہ جمعہ میں اس پر گفتگو نہیں ہوتی؟ ہم طاقت سے کہیں کہ کیا آپ عورتوں کو حق دیں گے؟ آپ کیا حق دیں گے جنہوں نے عورت کو وراثت سے محروم کر دیا، جن کے ہاں یہ ذہن ہے کہ کنیا دان کر دی جاتی ہے، کہ اب جو شادی کے وقت ہم نے دے دیا یہ لے لو اور چلی جاؤ، اب تمہارا اس گھر سے کوئی رشتہ نہیں ہے، تو یہاں سے اب تم کو کچھ نہیں ملے گا۔ بتانا چاہیے کہ اسلام وہ دین ہے جو یہ بتاتا ہے کہ لڑکی کو عزت سے بھیجا جا رہا ہے، نباہ ہو جائے گا بہت اچھا،
نہیں نباہ ہوگا، اس گھر کا دروازہ اس کے لیے ہمیشہ کھلا رہے گا۔ باپ زندہ ہے، باپ اپنی کفالت میں رکھے گا، باپ نہیں زندہ ہے، بھائیوں کی ذمہ داری ہوگی۔ اور اگر والد انتقال کر جا رہے ہیں، وراثت تقسیم ہوگی تو بھائیوں کو بھی وراثت ملے گی، بیٹی کو بھی وراثت ملے گی، چاہے شادی کے موقع پر ہفتے اقلیم کی دولت کیوں نہ دے دی گئی ہو، لیکن باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ باقی رہے گا۔ کیا اسلامی شریعت یہ نہیں سکھاتی ہے؟ ہمیں موضوعات متعین کرنی چاہیے اور تیاری کے ساتھ ہم کو بولنا چاہیے۔ افسوس کہ ہم لوگ پڑھتے بھی نہیں، مطالعے سے بھی ذرا کترانے لگے ہیں۔ تو آج کل تو ماشاءاللہ سلسلہ عالیہ، جی ہاں سلسلہ عالیہ واٹسپیہ، اسی میں ہم لوگ دن رات لگے رہتے ہیں۔ اقتدیت بہذا الامام اقتداء علی الاطلاق، اقتداء مطلقا۔ کتابوں کے پڑھنے کا مزاج، راتوں کی تنہائیوں میں اسلامی شریعت کے احکام کے اسرار و رموز پر غور و فکر کا مزاج، اللہ کے احکامات کی تہوں میں اتر کر حکمتوں کے موتی تلاش کر کے لانے کا مزاج ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے۔ ہمارا کام ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت محنت کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارے بڑوں بزرگوں اور اکابر اور اسلاف کی قبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ سارا کام پہلے ہی انجام دے دیا ہے۔ ایسی ایسی زبردست کتابیں حکم و اسرار شریعت پر لکھی گئی ہیں، اور کہ ان کو انسان پڑھتا ہے تو دل سے ایک قسم کی دل سے ایک مسرت کا چشمہ ابل پڑتا ہے کہ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ہمیں دی ہے اس میں کتنا توازن ہے، کیسی خوبصورتی ہے۔ شاہ ولی اللہ نے حجت اللہ البالغہ لکھ کر اسلامی کتب خانے کی نہیں، انسانی کتب خانوں کی وہ بے نظیر کتاب لکھ دی ہے کہ جس کے مقابلے میں حکم و اسرار شریعت کے سلسلے میں کوئی دوسری کتاب پیش نہیں کی جا سکتی۔ کھول کھول کر بیان کیا کہ اللہ نے یہ حکم دیا تو اس کے پیچھے کیا حکمت ہے۔ تو ہم موضوعات بدلیں، اور جو آج کل چل رہی ہیں چیزیں ان پر ہم گفتگو کریں، بتائیں کہ طلاق کا قانون کیوں رکھا گیا ہے، طلاق کے قانون سے فائدے کیا ہوتے ہیں، طلاق کے قانون کی وجہ سے سہولتیں کتنی ہوتی ہیں۔ بتائیں کہ اگر طلاق کا قانون نہیں ہوتا تو مسلمانوں کے یہاں بھی وہی ہوتا جو آپ ہندو بھائیوں کے یہاں ہوتا رہا ہے کہ اچانک چولہا پھٹ گیا اور بیوی مر گئی۔ چولہا بھی اتنا عقل مند سمجھدار اعقل عقلاء العالم ہے کہ وہ دیکھ کر پھٹتا ہے کہ بیوی ہے تبھی پھٹنا چاہیے، کبھی شوہر کی موجودگی میں نہیں پھٹتا۔ گیس کا سلنڈر بھی پھٹے گا تو وہ اس کی آنکھیں ہوتی ہیں، دیکھتا ہے کہ بیوی محترمہ تشریف لا رہی ہیں، اب مجھ کو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے پھٹ جانا چاہیے۔ یہ سب ہوتا رہا ہے۔ جب نباہ نہیں ہوتا تھا اور طلاق کا نظام نہیں تھا تو بیویوں کو اس طرح مارا گیا، ہزاروں عورتوں کو ہندو سماج میں اس طریقے پر قتل ہونا پڑا، اس لیے کہ طلاق کا نظام نہیں تھا، نباہ کا کوئی راستہ نہیں، چھٹکارے کی کوئی شکل نہیں۔ پھر راستہ بچا کیا؟ وہی قتل یقتلو کی گردان پڑھیے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ صرف بیویوں کے ساتھ یہ حادثات ہوئے ہیں، ماشاءاللہ جو کچھ چنگیز خاں قسم کی بیویاں تھیں انہوں نے بھی اپنے شوہروں کو آنچہانی کر دیا۔ معلوم ہوا کہ شوہر رات کو سوئے اور صبح مردہ ملے، کیا ہوا؟ وہ رات کو دل کا دورہ پڑ گیا، انتقال ہو گیا۔ حالانکہ ہوا یہ کہ بیوی صاحبہ نے عین نیند کی حالت میں 2-4 گولیاں نیند کی کھلا کر اور 4-6 تکیے رکھ کر اس کے اوپر استراحت فرما ہو گئی، نتیجہ یہ نکلا کہ شوہر نامدار کا انتقال پرملال ہو گیا۔ یہ بھی ہوا ہے۔ یہ سب تفریحی باتیں نہیں ہیں، یہ سب واقعات ہیں۔ تب جا کر عاجز آ کر 1954-55 میں طلاق کا قانون بنا ہے۔ ہندو بھائیوں نے ہمارے یہاں سے طلاق کا قانون لیا ہے۔
ہم سے آپ طلاق کا قانون لے کر جا رہے ہیں اور اس کے بعد پھر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام کا نظام طلاق غلط ہے، تو ہمیں طاقت سے کہنا چاہیے کہ ہماری بھیک پر گزر بسر کرتے ہو اور پھر ہم ہی پر سوالیہ نشان اٹھاتے ہو۔ کہاں ہے ان کے ہاں نظام طلاق؟ پورے ان کے دھرم میں کہیں طلاق کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے ہاں تو یہ تصور تھا کہ 7 جنم کا ساتھ ہے، 1 جنم بھی نہیں، 7 جنم، ایک دفعہ ہو گیا رشتہ تو 7 جنم تک، اور اگر کبھی بدقسمتی سے کوئی مل گئی ہلاکو خاں کی رشتہ دار تو پھر 7 جنم تک رہی ہے پریشانی میں، کوئی شکل ہی نہیں۔ ہندوؤں کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں طلاق کا کوئی تصور نہیں، عیسائیوں کے ہاں بھی نہیں۔ انہوں نے بائبل کے اس جملے سے یہ بات نکالی کہ طلاق نہیں ہوگی کہ اس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ کے ارشادات میں سے کہ جس کو اللہ نے جوڑ دیا اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ تو گویا کہ اب رشتہ ہو گیا، اللہ کی طرف سے ایک لڑکا لڑکی رشتے نکاح میں جڑ گئے تو اب اسے کوئی توڑ نہیں سکتا، تو ان کے ہاں بھی طلاق غائب۔ حالانکہ یہ تعلیم حضرت عیسیٰ کی نہیں تھی، لیکن عیسائیوں نے اپنے عقل مندی سے یہ قانون بنا لیا۔ اسلام کتنا خوبصورت دین ہے اور اسلامی شریعت کتنی متوازن ہے کہ آخری حد تک نکاح کو نبھانے کی تاکید ہے، اس کے راستے ہیں، اس کے طریقے ہیں، اختلاف ہو جائے تو اس کے خاتمے کی تدابیر ہیں۔ ان خفتم شقاق بینہما فابعثوا حکما من اہلہ وحکما من اہلہا ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اور اس سے پہلے کی آیت عظوہن واہجروہن واضربوہن واہجروہن فی المضاجع، نصیحت کرو، ان کو تاکید کرو، ان کو سمجھاؤ، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو، نہ مانے ہلکی مار سکتے ہو، خوابگاہوں میں الگ چھوڑ دو، اور آگے بات بڑھ جائے نہیں میاں بیوی نبھا پا رہے ہیں، نہیں جھگڑے کو نمٹا پا رہے ہیں تو حکم طے کر لو، آپس میں حکم طے کر کے مسئلے کو سلجھا لو۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر یہ اصلاح چاہتے ہوں گے تو اللہ جھگڑے کو ختم کر کے موافقت کا راستہ پیدا کر دے گا۔ یہ سب تدبیریں ہیں، آخری حد تک بتایا گیا۔ پھر طلاق دینی بھی ہے تو تاکید کی گئی کہ اچھا اب نباہ کی نئی کوئی شکل رہ گئی تو ایک طلاق دو، راستہ کھلا رکھو۔ ہو سکتا ہے کہ طلاق دینے کے بعد بیوی کو احساس ہو جائے، وہ سدھر جائے، ہو سکتا ہے ایک طلاق دینے کے بعد تمہیں یہ خیال ہو کہ خامیاں تو ہیں لیکن خوبیاں بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ خامیوں کو میں ان خوبیوں کے ساتھ جھیل جاؤں۔ کوئی دنیا کی عورت ایسی نہیں ہے جس میں خامی نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کمل من الرجال کثیر ولم یکمل من النساء غیر مریم و آسیہ امرأۃ فرعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ مردوں میں بہت کامل گزرے لیکن عورتوں میں کامل حضرت مریم تھی، حضرت آسیہ تھی۔ وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ، اور عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسی سرید کھانے کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔ تو عورتوں میں خامی تو ہوگی، پسلی سے پیدا ہوئی ہیں، ٹیڑھ پن تو ہوگا۔ حضرت نے فرمایا اگر ٹیڑھ پن کے ساتھ گزر بسر کر لو تو ٹھیک ہے، اگر چاہو گے کہ بالکل سیدھا کر دو تو توڑ دو گے، سیدھا نہیں کر پاؤ گے۔ آپ نے سکھایا کہ لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، کوئی مسلمان اپنی بیوی سے نفرت نہ کرے، اگر کوئی چیز ناپسند ہوگی، کوئی بری عادت اس میں ہوگی تو اچھی عادت بھی تو ہوگی۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کی مثال دیتے تھے، کہتے تھے اس کو یوں سمجھو کہ اگر کوئی گھڑی چلتے چلتے بند ہو جائے، مان لو 12:10 پر گھڑی رک گئی، تو وہ بگڑی ہوئی گھڑی ہے، خراب گھڑی ہے، سب کہیں گے کہ خراب ہے، لیکن دن رات میں 2 مرتبہ ایسا وقت آئے گا کہ جب وہ بگڑی ہوئی گھڑی بھی صحیح وقت بتائے گی۔
جب دن میں 12:10 ہوگا، جب رات کو 12:10 ہوگا تو وہ خراب گھڑی بھی صحیح وقت بتائے گی۔ تو ایسے ہی اگر کوئی عورت خامیوں والی ہے تو کچھ خوبی بھی تو اس میں ہوگی، خوبی کو لے لو، خامی کو نظر انداز کر دو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام راستے سے گزر رہے تھے اور راستے کے کنارے ایک مردہ کتا پڑا ہوا تھا جس سے بدبو اٹھ رہی تھی۔ ان کے حواریین نے اپنی ناک پر کپڑے رکھ لیے بدبو کی وجہ سے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا، ارشاد فرمایا کہ دیکھو تو اس مردہ کتے کے دانت کتنے روشن اور چمکدار ہیں۔ مردہ کتا ہے، بدبودار ہے، تعفن ہو رہا ہے، بدبو اٹھ رہی ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے اس مردہ کتے میں سے جو خوبی کی چیز تھی اس کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھو اس کے دانت کتنے روشن ہیں۔ گویا کہ خامیوں کے ڈھیر میں سے خوبی کو تلاش کر لینا یہ پیغمبرانہ شان اور شیوا ہے۔ ان کرہ منہا خلقا رضی منہا آخر، اگر کوئی خامی ہے کوئی خوبی بھی تو ہوگی۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اسلام کس طرح ہدایات دیتا ہے، اسلامی شریعت میں کس قدر رعایت برتی گئی ہے۔ اور جب یہ نوبت آ جائے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، ساحر لدھیانوی کا شعر ہے کہ وہ افسانہ جسے انجام تک لانا نہ ہو ممکن، اسے ایک خوبصورت موڑ دے کر چھوڑنا اچھا۔ جب نہیں نباہ ہو پا رہا ہے تو پھر راستے الگ کر لو، لیکن اس کا بھی ضابطہ بتایا گیا کہ ایک ساتھ 3 طلاق مت دو۔ یہ صرف میں اشارات کر رہا ہوں، اس کی حکمتوں میں جب آپ اتریں گے اور اپنی عوام کے سامنے یہ بات بیان کریں گے، اور جن کو قدرت ہو وہ آج کی زبان میں، آج کے اسلوب میں، میڈیا میں جب یہ باتیں پوری طاقت سے کہیں گے تو قسم بخدا آج جو لوگ اسلامی شریعت کے قانون پر انگلی اٹھا رہے ہیں، کیا عجب کہ کل وہ مسلمانوں کی اگلی صفوں میں آپ کو شریک نظر آئے۔ طلاق پر اتنا ہنگامہ کیا گیا، آپ کو معلوم ہے کہ اس ملک کے پارلیمنٹ میں ایک ہندو بہن نے، ہندو ممبر آف پارلیمنٹ نے طلاق کے سلسلے میں بحث کرتے ہوئے، اپنی بات رکھتے ہوئے بی جے پی کے لوگوں کو، یہاں تک کہ بی جے پی میں جو مسلمان لیڈر ہیں ان کو بھی مخاطب کر کے اور اسپیکر کو مخاطب کر کے اس خاتون نے یہ کہا تھا کہ جب یہ طلاق کا معاملہ اٹھا، میں نہیں جانتی تھی کہ اسلام کا نظام طلاق کیا ہے، لیکن اس معاملے کے اٹھنے کے بعد میں نے اسٹڈی کی، میں نے پڑھا، سورہ نساء کی آیتیں پڑھی، سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی، میں نے کتابیں دیکھی، میں نے اسلامی نظام طلاق کو سمجھنے کی کوشش کی، تو میرے دل سے یہ آواز آئی کہ دنیا میں اگر عورتوں کے لیے سب سے زیادہ حفاظت دینے والا، پروٹیکشن دینے والا کوئی قانون ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام طلاق ہے۔ اگر گورنمنٹ کوئی بل لانا چاہتی ہے تو میں درخواست کرتی ہوں گورنمنٹ سے کہ وہ اسلام کے نظام طلاق کو بل کی شکل میں پارلیمنٹ میں پیش کرے۔ ایک ہندو بہن یہ کہتی ہے، اور مسلمان جو لیڈر ہیں بی جے پی میں، جو بڑے قصیدے پڑھ رہے تھے بی جے پی کی طرف سے پیش کیے گئے طلاق ثلاثہ بل کے، ان کا نام لے کر اس خاتون نے کہا کہ مجھے آپ پر حیرت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایسا زبردست قانون ہے اور آپ اس قانون کی حمایت کر رہے ہیں، مجھے تو آپ سے شکایت ہے کہ آج تک آپ نے اسلام کے نظام طلاق کو دنیا کے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا۔ کہنے والا کون ہے؟ ایک ہندو خاتون ہے، بہت پڑھی لکھی خاتون ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ ہے، اور بند کمرے میں یا کسی جلسے میں یہ بات نہیں کہہ رہی ہے، پارلیمنٹ کے فلور پر کھڑی ہو کر پوری دنیا کے سامنے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے بہترین اور عورت کو، ویمن کو پروٹیکشن دینے والا اگر کوئی قانون ہو سکتا ہے تو وہ اسلام کا نظام اور قانون ہے۔ اللہ بتائیے، ہم نے پیش نہیں کیا، ہم نے حکمتیں نہیں سمجھائیں، جو خود سے پڑھ رہے ہیں ان کا تاثر یہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کے سلسلے میں یعنی اسلامی قوانین اور احکام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟
ٹھیک ہے الیکٹرانک میڈیا آپ کہیں گے، الیکٹرانک میڈیا پرنٹ میڈیا ہمارا ساتھ نہیں دیتے، اور صحیح ہے، یہ جو ٹی وی پر ڈیبیٹ ہوتی ہے جس میں بعض مسلمان بھی تشریف لے جاتے ہیں، وہ سب تو کس انداز پر ہوتی ہیں سب جانتے ہیں، سب مل کے ایک ساتھ ٹوٹ پڑتے ہیں، ایسے لوگوں کو چن چن کر بلایا جاتا ہے جو بیچارے صحیح جواب نہ دے پائیں۔ ایک دفعہ بائیکاٹ کر دیا گیا تھا کہ کوئی مسلمان نہ جائے مسلم تنظیموں کی طرف سے اسی طلاق والے مدعے پر، تو ہمارے جو صحافی حضرات ہیں، ٹی وی پر کے اینکرز ہیں، انہوں نے کیا کیا، دہلی میں ایک حلوائی جس کی لمبی لمبی داڑھی تھی، دور ہی سے مسلمان معلوم ہوتا تھا بیچارہ، سر سید کے ٹائپ کی داڑھی رہی ہوگی، ان کو شیروانی پہنا کر ڈیبیٹ میں بٹھا دیے، آ گئے شیخ الحدیث صاحب آ گئے، دہلی کا حلوائی ہے اور ڈیبیٹ میں بٹھا دیا۔ یہ سب تو تماشا ہے، ٹھیک ہے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا میں ہماری بات نہیں سنی جا رہی ہے، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے تو ہم اپنی بات پہنچا سکتے ہیں، آسان کم خرچ یہ میڈیا کی طاقت اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ اپنی بات پورے ملک نہیں پوری دنیا کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ ابھی چند دن پہلے جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی اور ٹرین چلایا گیا، تو ہم لوگوں نے اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کی صفات اور آپ کے اخلاق بیان کرنے کے لیے ٹرین چلایا۔ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائیوں نے اس میں شرکت کی، دوسرے اور بااثر حلقوں کے مسلمان بھائیوں نے بھی اپنی اپنی طرف سے بھی ٹرین چلایا۔ آپ کو سن کر خوشی بھی ہوگی اور حیرت بھی ہوگی کہ مسلمانوں کے پاس کوئی باضابطہ آئی ٹی سیل نہیں ہے، کوئی باضابطہ ہمارے پاس ایسے بندے نہیں ہیں کہ ہم تنخواہ دے کر ان سے کام لیں، لیکن جو غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے وہ چلایا جا رہا تھا، فرقہ پرست عناصر کی طرف سے ٹرین چلایا جا رہا تھا، وہ بالکل اوپر تھا ٹویٹر پر۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اتنی زبردست محنت مسلمان بھائیوں نے اور جوانوں نے کی کہ وہ ٹرین نیچے چلا گیا، اور 1 2 3 نمبر پر مسلمانوں کی طرف سے چلایا جانے والا ٹرین آیا۔ نبی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور آپ کے اخلاق بیان کیے گئے۔ کوشش کی گئی کہ کسی کے مذہب پر کوئی ہم تبصرہ نہ کریں، صرف حضور کی شان اور اخلاق بیان کریں، اور لاکھوں لاکھ پیغام بھیجے گئے۔ ایک ٹرین پر، ٹویٹر ٹرین پر 1 نمبر پر جو تھا اس پر 4.5 لاکھ پیغام بھیجے گئے، اور میں نے اس پر مضمون لکھا، پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا یا نہیں، سوشل میڈیا پر بھی وہ پھیلا، اخبارات پہ چھپا۔ اس میں میں نے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کے جو میسج آئے اس کا ہندی اور انگریزی میں اس کا ترجمہ دیا ہے۔ ان بہنوں نے، ان بھائیوں نے صاف صاف یہ کہا کہ ہم اس بات سے واقف نہیں تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایسی ہے، اس کے ذریعے ہم کو علم ہوا۔ بعض نے یہ لکھا کہ سنگھیوں نے نفرت والا ٹرین چلایا، مسلمانوں نے اس کے جواب میں محبت والا ٹرین چلایا، اور محبت ہی نفرت پر غالب آ کر رہے گی۔ یہ کہنے والے ہندو ہیں، بہنیں بھی بھائی بھی۔ کیا کیا ہم کر سکتے ہیں اس وقت، اس کو سمجھیے۔ صرف چند گھنٹے کی محنت تھی اور پورے ملک سے مسلمانوں نے اس میں شرکت کی، عالمی انٹرنیشنل لیول پر وہ ٹرین کر گیا۔ آپ سوچئے اللہ نے کتنا ہمارے لیے آسان کر دیا ہے کہ ہم دین کی بات اپنے بھائیوں تک پہنچائیں۔ اور یاد رکھنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کے اخلاق و صفات اگر ہم اپنے بھائیوں بہنوں تک پہنچائیں تو جو آج کفر کی اندھیریوں میں ہیں، کل نہ صرف یہ کہ وہ ایمان کی روشنی میں ہوں گے بلکہ ایمان کی مشعل کو اٹھا کر آگے آگے چلنے والوں میں ان کا شمار ہوگا۔ اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ سوشل میڈیا کے لیے اپنے جوانوں کو تیار کیجیے، مسجدوں سے یہ پیغام جائے کہ آپ موبائل پر اتنا وقت برباد کرتے ہیں، آپ کوشش کیجئے گھنٹہ بھر آپ امت کے لیے دیجئے، ملت کے لیے دیجئے، یہ پیغام آپ آگے بڑھائیے۔ مسلم پرسنل لاء بورڈ نے سوشل میڈیا ڈیسک قائم کر رکھی ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پورے ملک سے
مسلمانوں کو اس میں جوڑ لیں اور جوانوں کو خاص طریقے پر اس سے جوڑیں۔ آپ سے بھی درخواست ہے کہ اس ضلع سے، بلڈانہ ضلع سے کم از کم 500 ایسے نوجوان یا ذمہ دار حضرات یا عام مسلمان، ان کے نمبر آپ دیجئے، جو بورڈ کے پیغام کو اور ان کی جانے والی کوششوں کو سوشل میڈیا کے ذریعے آگے بڑھا سکیں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ ہر ضلع سے ہم چاہتے ہیں کہ 500 افراد ہوں۔ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو یقین مانیے کہ ہمارا کوئی بھی پیغام، ایک پیغام ہماری طرف سے جاری ہوگا، یعنی مسلمانوں کی طرف سے، اور اس کو ملک میں پھیلانے کے لیے 1 روپیہ خرچ کیے بغیر انشاءاللہ ہم لوگ 5 منٹ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پورے ملک میں وہ پیغام پہنچ جائے گا۔ غیر مسلم بھائیوں تک اسلام کی دعوت سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچے گی، اسلامی قوانین کی حکمتیں ان تک پہنچیں گی۔ اس پر بھی محنت کرنے کی بہت ضرورت ہے۔ اصلاح معاشرہ پورا ایک مستقل شعبہ کام کر رہا ہے مسلم پرسنل لا بورڈ کا۔ یہ ہمارے مولانا محمود بیگ صاحب، ہمارے مولانا نور محمد صاحب، مولانا عرفان صاحب، اور آپ کے ہاں غالباً ان کو مولانا شریف صاحب، کہاں ہیں؟ مولانا شریف صاحب کو ذمہ داری دی گئی۔ پورا شعبہ اصلاح معاشرہ کا الحمدللہ کام کر رہا ہے۔ ہر تحصیل میں، ضلع میں اس کی کمیٹیاں بن رہی ہیں، اور اس کے ذریعے ہم ہر فرد تک پہنچنا چاہتے ہیں، زمینی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں۔ بہت ہو گئے روایتی کام، لیکن اب ہمیں ایک نئے طرز پر محنت کے ساتھ ایک ایک فرد تک اور ایک ایک گھر تک پہنچ کر اسلام کا پیغام اور اصلاح کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس میں آپ سب کی مدد کی اور آپ کے تعاون کی ضرورت ہے۔ آپ اس میں ہاتھ بٹائیے۔ ہر عالم، ہر امام، ہر حافظ، ہر خادم دین، ہر عصری تعلیم یافتہ مختلف جماعتوں کے لوگ، چاہے وہ دیوبندی ہوں، بریلوی ہوں، اہل حدیث ہوں، جماعت اسلامی کے ہوں، وحدت اسلامی کے ہوں، کسی جماعت سے، کسی جمعیت سے، کسی مسلک سے، کسی مکتب فکر سے ان کا تعلق ہو، ان سب کو ہمیں صرف ایک کلمے کی بنیاد پر ایک ساتھ جوڑنا ہے اور مل جل کر اس امت میں اتنی محنت کرنی ہے کہ جو خطرات آج اس ملک میں ہیں وہ خطرات امکانات میں بدل جائیں، اور جو دور آنے والا جس کے بارے میں لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اسلام مکت بھارت کا دور ہوگا، ہم اس دور کو اسلام کی ترقی اور عروج کا دور بنا دیں۔ یہ ہمیں عزم پیدا کرنا ہوگا، اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی، اور روایتی کاموں سے آگے بڑھ کر زمینی سطح پر ہمیں بھرپور محنت اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، خدا کی راہ میں کام کرنے والوں کے اجر کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہمارے راستے کی محنت کرے گا ہم اس کے لیے دروازے کھول دیں گے، ہدایت کے دروازے، توفیق کے دروازے، کامیابی کے دروازے، سعادت کے دروازے۔ ہمارا یقین جو طاقتیں تمام تر اسباب و وسائل کے ساتھ ہمارے مقابلے میں ہیں، جب اللہ کی طاقت حسن عمل کی وجہ سے اور کثرت محنت کی وجہ سے ہمارے ساتھ آ جائے گی تو پھر اللہ ہی کی طاقت غالب آئے گی، دوسرا کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ہمارے ویڈیوز آپ کو پسند آ رہے ہوں تو لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، اور مزید نئی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دعوت میڈیا کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔